السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 تک تمام آیات کا ترجمہ تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ یاد رہے کہ آیت نمبر 15 سجدہ تلاوت ہے، تو اس کا سننا اور پڑھنا، سننے اور پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 15 سننے کے بعد آپ حضرات سجدہ تلاوت کر لیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اسی کا پکارنا سچا ہے، اور اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا، اور کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہی ہے۔ اسی کو پکارنا سچا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا حق ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور اسی سے دعا کرنا سزاوار ہے۔
اور اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، یعنی کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے۔ ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے اس لیے بیٹھا ہے کہ پانی خود ہی اس کے منہ میں پہنچ جائے، تو ہتھیلیاں پھیلانے اور بلانے سے پانی کنویں سے نکل کر اس کے منہ میں کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ پانی کو نہ علم ہے نہ شعور کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی حاجت اور پیاس کو جان لے اور اس کے بلانے کو سمجھے اور پہچان لے۔ نہ پانی میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اپنے طبعی تقاضے کے خلاف اوپر چڑھ کر بلانے والے کے منہ میں پہنچ جائے۔ یہی حال بتوں کا ہے کہ نہ انہیں بت پرستوں کے پکارنے کی خبر ہے، نہ ان کی حاجت کا شعور، اور نہ وہ ان کو نفع پہنچانے پر کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ اور کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہی ہے، یعنی کافروں کا بتوں کو پکارنا بیکار ہے، کیونکہ یہ ان سے طلب کر رہے ہیں کہ جو خود نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا بیکار نہیں بلکہ وہ اگر چاہے تو ان کی دعائیں قبول بھی فرما لیتا ہے۔ دنیاوی معاملات سے متعلق مانگی ہوئی دعاؤں کا قبول کر لینا تو ظاہر ہے، اور اگر وہ جنت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما سکتا ہے۔ اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خوشی سے خواہ مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے ہر صبح و شام۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے اہل ایمان ہیں سب خوشی سے، جبکہ کافر و منافق شدت اور تنگی کی حالت میں مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور سجدہ کرنے کا ایک معنی یہاں یہ ہے کہ وہ حکم الہی کے سامنے بے بس ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ان میں تصرف فرماتا ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کے قانونی فطرت کے پابند ہے۔ اس آیت کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت حصے 4 سے سجدہ تلاوت کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ اور ان کے سائے ہر صبح و شام، سایوں کے سجدہ کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ ان کے سائے بھی اول تا آخر اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، جتنا وہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ سائے تو سارا دن ہی ہوتے ہیں، لیکن آیت میں صبح اور شام کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ ان دو اوقات میں سایوں کا چھوٹا یا بڑا ہونا واضح طور پر نظر آتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ تم خود ہی فرما دو اللہ۔ تم فرماؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ تم خود ہی فرما دو اللہ۔ تم فرماؤ تو اے لوگو، کیا تم نے اس کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے؟ یا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہو؟ تو ان کافروں کو پیدا کرنے کا معاملہ ایک جیسا ہوگا، ایک جیسا لگا ہو۔ تم فرماؤ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرمائیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، ان کے معاملات کی تدبیر کون فرماتا ہے، اور ان دونوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ جواب نہ دیں تو آپ خود ہی فرما دیں کہ زمین و آسمان کا رب اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ
اس سوال کا اس کے سوا اور کوئی جواب ہی نہیں، اور مشرکین بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ جب یہ امر مسلم ہے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے فرما دیں کہ کیا تم نے زمین و آسمان کے رب کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ بت اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب ان کی بے قدرتی اور بے چارگی کا یہ عالم ہے تو دوسرے کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ایسوں کو معبود بنانا اور اس کے بالمقابل خالق، رازق، قوی اور قادر کو چھوڑ دینا انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے؟ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کو پوجنے والے مشرکین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مومنین کی ایک مثال بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے؟ تو جس طرح اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور جس طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر و شرک اور ایمان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر کو اندھے جیسا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اندھا انسان درست راستے پر نہیں چلتا، اسی طرح کافر بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتا۔ کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے ہیں؟ آیت کے اس حصے میں ایک اور طریقے سے بت پرستوں کا رد کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرکین جو بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں، کیا ان کے علم میں ہے کہ بتوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ شبہ ہو گیا کہ بت بھی خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی وجہ سے عبادت کا مستحق ہے تو یہ بت بھی اس وجہ سے عبادت کے مستحق ٹھہرے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بتوں نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا، تو جب حق بات یہی ہے تو مشرکین کا بتوں کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا جہالت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہی سب پر غالب ہے اور سب کچھ اسی کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ دنیا و آخرت میں جو کچھ کسی کے پاس ہے یا ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے اور ہوگا، جیسے فرشتوں کی عظیم قوتیں، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کی عظیم طاقتیں، معجزات و کرامات، اور یوں ہی دنیا میں لوگوں کی بادشاہتیں، ملکیتیں، حکومتیں وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی مالک و مختار نہیں بن سکتا۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی اپنی گنجائش کے بقدر بہہ نکلے، تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، اور زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے جس پر وہ آگ دہکاتے ہیں، اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کو آنکھ والے اور اندھے سے ایمان اور کفر کو روشنی اور اندھیرے سے تشبیہ دی تھی، جبکہ اس آیت میں ایمان اور کفر کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل میں اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو ندیوں میں ان کی وسعت کے مطابق بہتے پانی کے سطح پر، اور سونا، چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ پگھلی ہوئی معدنیات کی مائع سطح پر ظاہر ہوتی ہے، جبکہ حق جھاگ کے علاوہ باقی بچ جانے والی اصل چیز کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس طرح بہتے پانی یا پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر جھاگ ظاہر ہو کر جلدی زائل ہو جاتی ہے، ایسے ہی باطل اگرچہ کتنا ہی ابھر جائے اور بعض حالتوں اور وقتوں میں جھاگ کی طرح حد سے اونچا ہو جائے،
لیکن انجام کار مٹ جاتا ہے، اور حق اصل چیز اور صاف جوہر کی طرح باقی و ثابت رہتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں مذکور مثال کی بہت اچھی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں پانی سے مراد قرآن پاک اور ندیوں سے مراد بندوں کے دل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، جلالت اور احسان کے آسمان سے رحمت کا پانی یعنی قرآن پاک بندوں کے دلوں کی ندیوں میں نازل فرمایا، تو جس طرح ندیوں میں پانی جگہ پاتا ہے اسی طرح دلوں میں قرآنی علوم کے انوار جگہ پاتے ہیں، اور جس طرح ندیوں میں ان کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے پانی کم یا زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور نجاست، قوت فہم کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے ان میں قرآن پاک کے انوار کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور جس طرح بہتے پانی کی سطح پر ابھرنے والی جھاگ اور پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر ظاہر ہونے والا میل کچیل جلدی ظاہر ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے مضامین میں بظاہر جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور علماء کرام کے بیانات سے جلدی زائل ہو جاتے ہیں، اور عقائد شرعیہ، احکام کی تصریحات، ہدایت اور علمی نکات باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔